وہابی عالم دین علامہ ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی، المعروف گلے پھاڑنے والی سرکار، المعروف ناشتے والی سرکار، المعروف حضرت معاذ اللہ حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس جمعے کے خطبے میں جس کو کہتے ہیں نا اڑتا تیر جو ہے وہ بغل میں لے لیا، خام خواہ، یعنی وہ قربانی کے مسائل سکھا رہے تھے، اس میں انہوں نے میرا ذکر خیر کیا انورٹڈ کامز میں اور مجھ پہ فتویٰ لگایا اور اپنے عوام الناس پہ اپنے علم کی دھاک بٹانے کے لیے کہا کہ دیکھو انجینئر کس قسم کی جاہلانہ گفتگو کرتا ہے کہ انجینئر کہہ رہا ہے کہ قربانی سے 2 دن پہلے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، تو قربانی آپ کی بالکل درست ہے، البتہ آپ قربانی کا گوشت فریج میں سٹور کر کے رکھیں اور عید والے دن بانٹ دیں، اور وہ اس کے ساتھ ایک طنزیہ ہنسی بھی ہنس رہے ہیں اور اپنے آڈینس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انجینئر کی جہالت کا یہ لیول ہے۔ اس سے مراد آپ نے وہ مرزا جیلمی والا فتویٰ نہیں لینا کہ قربانی سے 2 دن پہلے بھی قربانی ہو جاتی ہے، اس نے یہ بھی فتویٰ دے دی، قربانی سے 2 دن پہلے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے اس کا گوشت فریز کر لو، بانٹ قربانی والے دن دینا، چلو 2 دن پہلے کر لو، اور وہ کہتا ہے اس کا گوشت فریز کر لو، بانٹ قربانی والے دن دینا، چلو 2 دن پہلے کر لو، اور وہ کہتا ہے اس کا گوشت فریز کر لو، بانٹ قربانی والے دن دینا، چلو 2 دن پہلے کر لو۔ اب یہ ڈیسیو کیسے ہوئے؟ تھانوی رسول اللہ پارٹی کا ایک کلپ کاٹو مولوی ہے، اس نے نہ صرف تھانوی رسول اللہ پارٹی کو بے عزت کروایا ہے بلکہ اب معاویہ رسول اللہ پارٹی، یعنی کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا درجہ دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے وہابی لوگ، ان کو بھی ذلیل کروانے کا ٹھیکہ اس نے لے لیا ہے۔ بیسیکلی کلپ کاٹو تھانوی رسول اللہ پارٹی مولوی نے یہ کلپ کاٹا تھا اور وہ کلپ اس تک پہنچا، اور یہ مولویوں کا حال یہی ہے کہ یہ کلپ دیکھتے ہیں اس کے بعد میرے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہم کس طریقے سے پبلک کے سامنے اپنے دلائل رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی انجینئر کو گھیر گھار کے لے آنا، میں نو توڑنا ہے۔ وہ پھر وجاد بھائی نے بتا دیا نیو ٹی وی کے اوپر کہ یہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں آ جاؤں گا، میں نے تو کہا بالکل میں علمی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بھاگا ہوا ہے۔ اب دیکھیں رمضان کے بعد ان کا بڑا بھائی بھی آزاد ہو گیا، یعنی کہ شیطان لعین، اس کے باوجود ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو بھی ساتھ بٹھا کے اور درمیانے بھائی جتنے ہیں باقی فرقوں کے بٹھا کے نیو ٹی وی کے اوپر جو انہوں نے ٹاپک ڈسکس کرنا تھا وہ علمی ڈسکشن کر لیں۔ اب کہہ رہا ہے مباہلہ میں نے کرنا ہے۔ تو یہ گلا پھاڑنے والی سرکار، المعروف ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار، المعروف حضرت معاذ اللہ، اس نے تھانوی رسول اللہ پارٹی کا یہ کلپ اٹھایا اور اس طریقے سے میرا مذاق اڑایا۔ اگر یہ نہ اڑاتا میں اس کو جواب بھی نہ دیتا، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج میں اس کو تھوڑا تبرک دے دوں تاکہ میمز کے لیے ایک مٹیریل اویلیبل ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں میں ایک ضمناً بات کر دوں، بسا اوقات شیطان آپ لوگوں کو وسوسہ دلاتا ہوگا کہ میں ان کے برے القاب کیوں رکھتا ہوں۔ میرے بھائی یہ مجھے قادیانی کہتے ہیں، یعنی کہ کافر، یہ مجھے یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے ہیں، یہ میرے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو شاید دجال آیا تو اس کو وہ گالیاں نہیں دیں گے جو مجھے دیتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے پہ قرآن و سنت مجھے یہ حق دیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ میں ان کے ساتھ تھوڑا بہت کوئی برائی والا معاملہ کروں اپنی زبان کی حد تک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کے آواز بلند کرنے کو پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا ہو۔ اگر مظلوم کسی کا ذکر برائی کے ساتھ اونچی آواز میں کرے تو اس کو اللہ ٹالریٹ کرتا ہے کہ یہ مظلوم ہے، تو میں مظلوم ہوں، مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں۔ پھر سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر معاف کر دو تو اللہ کے حضور تمہارا اجر پکا ہے، اور وہ میں نے الحمدللہ اس آیت پہ عمل کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنی ذات کی حد تک چیزیں معاف کی ہوئی ہیں، لیکن جہاں ہماری دعوت کو نقصان پہنچائیں گے وہ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے بھی معاف نہیں کرنا، اور اہل بدعت کو، چاہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں تھے جو بعد میں مرتد ہوئے، چند لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، یا منکرین زکات بنے، یا قیامت تک آنے والے اہل بدعت ہیں۔ بخاری مسلم میں کم از کم 8 طرق موجود ہیں
سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا. تو وہاں نبی علیہ السلام بھی ٹالریٹ بالکل نہیں کرتے. لہٰذا اس کا فرق آپ نے سمجھنا ہے. میں یہ جو برائی کا بدلہ برائی سے دے رہا ہوں اس لیول کی نہیں، بہت کم لیول کی. حضرت معاذ اللہ کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ لفظ ہوتا ہے یا معاذ اللہ. تو میں نے وہی ناشتہ اس نے کیا ہے فخر کے ساتھ. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعائیں مانگی گئی ہیں، یہ اس میں شامل ہوا ہے. ویسے یہ کہتے ہیں ہم موحدین ہیں. اور یہ پول تو ان کے اپنے پیٹی بھائی نے کھول دیا ہے. حافظ عمر صدیق صاحب کا کلپ آیا ہے، وہ دیکھ لیں. انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ کس طریقے سے واردات ڈالتے ہیں. ناشتے کو بھی انہوں نے کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا یہ بالکل شرکی ایکٹیویٹی تھی جس میں یہ شامل ہوا ہے. اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے یہ اپنے مرضی کے ریاستی اداروں کے آفیسرز کے ذریعے دھمکیاں دلواتا ہے. اور حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو اس نے تھانے میں بلوا کے یہ دھمکی لگوائی کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. تو میرے ساتھ تو اس سے زیادہ کر چکے ہیں. 2023 میں ان لوگوں نے زبردستی دھرنا دے کے میرے خلاف 295A اور B کٹوائی. A کی سزا 10 سال ناقابل ضمانت ہے اور B کی سزا 25 سال ناقابل ضمانت ہے. کاٹ کے سائڈ پہ ہو گئے اور ریاستی ادارے جو ہیں ہمارے، خصوصاً پولیس کا ادارہ پینک کر گیا اور انہوں نے کاٹ دی. بعد میں جو قانونی کارروائی چلتی تھی وہ ایک الگ معاملہ، لیکن انہوں نے تو اس وقت پینک کر دیا. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے، لوگوں کو اس طریقے سے کرتے ہیں. بلکہ ابھی یہ جو 295C والا قاتلانہ حملہ انہوں نے میرے اوپر کیا، اس میں بھی سب سے بڑی پرسنالٹی یہی تھا، حضرت معاذ اللہ ناشتے والی سرکار. تو اس نے اب ایک اور حملہ کیا اور اس کا کلپ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ویڈیو میں لگا دیں گے کہ انجینئر کہتا ہے کہ قربانی سے 2 دن پہلے بھی قربانی ہو جاتی ہے اور قربانی کا گوشت جو ہے وہ آپ سنبھال کے رکھیں اور جب عید کا دن ہو تو لوگوں میں تقسیم کریں. اور ساتھ ایک کمینگی والی ہنسی بھی ہنس رہا ہے کہ یہ کتنا جاہل آدمی ہے، اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور اندر سے وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں عوام کو بھڑکا رہا ہوں. حالانکہ تیرے جمعے پڑھانے کی وجہ سے الحمدللہ تیرے کئی ایک نمازی جو ہیں کتاب و سنت کے ساتھ جڑ چکے ہیں. یعنی کہ وہ فرقوں کو طلاق دے کے رٹز بلند کرتے ہیں کہ میرا نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. میرے بھائی، تیری علمی پیدائش سے پہلے جو کہ انٹرنیٹ پہ ہوئی، ویسے تو عمر صدیق صاحب نے کہا ہے کہ یہ جہل مطلق ہے، یہ عالم ہے، عالم نہیں ہے. وہ خود بھی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے. تو یہ عالم ہے، عالم نہیں ہے. یہ ایک عالم دین احسان اللہ ظہیر صاحب کا بیٹا ہے. عمر صدیق صاحب نے کہا اس کے علاوہ اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے، علم کی تو اس کو ہوا بھی نہیں لگی ہوئی ہے. تو یہ جو عالم ہے، کیونکہ عالم تو ہے نہیں، یہ عالم بولتا ہے. تو یہ عالم جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ تیری عالمی پیدائش سے پہلے انٹرنیٹ پہ، ظاہر ہے علمی پیدائش تو نہیں میں کہہ سکتا، کئی سال پہلے میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. اکتوبر 2012 میں، اندازہ کریں آج ہے 17 مئی 2026، یعنی 14 سال پہلے میرا مسئلہ 52 ریکارڈ ہوا جس میں میں نے قربانی کے احکام و مسائل آلموسٹ کوئی 1.25 گھنٹے میں بیان کیے. اس میں میں نے خود احادیث یہ بیان کی ہوئی ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے گوشت دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ کیسا گوشت ہے؟ تو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے قربانی کر لی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے نا تو وہ اپنی قربانی دوبارہ کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے کی، یعنی گوشت کھانے کے لیے، اور جس نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی تو اس کی قربانی مکمل اللہ تعالیٰ کے لیے لکھی جائے گی اور وہ مسلمانوں کے طریقے پر ہوگا. یعنی نبی علیہ السلام نے قربانی کا ورڈ اس کے لیے بھی یوز کیا کہ جو عمل عید کی نماز سے پہلے کیا، لیکن وہ قربانی کے طور پر ایکسیپٹ نہیں ہوئی. ویسے ذبیحہ حلال ہے لیکن گوشت کی حد تک، جو عید قربان والے دن قربانی کی ایکٹیویٹی ہے وہ والا ثواب اس کو نہیں ملے گا. یہ میں فرق اس لیے کر رہا ہوں کہ قربانی کا ورڈ بھی بولا جا سکتا ہے، عام جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے قربانی کا ورڈ بولا جا سکتا ہے. تو جس شخص نے یہ حدیثیں بخاری مسلم سے 8 سے 14 سال پہلے بیان کی ہوں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ آپ عید سے 2 دن پہلے کر لیں. اور بھائی ہم تو عید والے دن بھی عید کی نماز سے پہلے قربانی کے قائل نہیں ہیں. جو یہ اکثر شیعہ کے بارے میں انہوں نے مشہور کر دیا ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے کرتے ہیں. اور بھائی عید کی نماز سے پہلے نہیں وہ کرتے ہیں،
وہ عید والے دن نماز کے بعد ہی قربانی کرتے ہیں. ہاں جلدی کر لیتے ہیں, بعض جگہوں پہ عید جلدی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے عرب ملکوں کے اندر اہل سنت بھی بہت جلدی پڑھتے ہیں. اب تو یہاں پہ بھی رواج آ گیا کہ طلوع آفتاب کے آلموسٹ 15-20 منٹ بعد عید کی نماز کا اہتمام ہو جاتا ہے. تو وہ کہیں پہ بھی ایک عید کی نماز ہو جائے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں, اگرچہ آپ نے خود عید کی نماز نہ پڑھی ہو. لیکن اگر اس علاقے میں مسلمان عید قربان والے دن عید کی نماز پڑھ لیں تو اب آپ کا قربانی کرنا بالکل درست ہے. تو جس نے یہ حدیثیں بیان کی ہوں وہ کب یہ بات کر سکتا ہے؟ ہوا یہ کہ آج سے آلموسٹ کوئی 4 سال پہلے میری ایک ویڈیو تھی, 8 جولائی 2022. ان دنوں لمپی ڈیزیز آئی ہوئی تھی, جو بڑے بڑے پھوڑے نکل آتے ہیں قربانی کے جانوروں کو. تو کافی سارے لوگ گھروں میں جانور لے کر آئے, بالکل درست تھے. کچھ دنوں بعد ان کو دانے نکلے اور پھر وہ قریب المرگ ہو گئے. کئی لوگوں کے جانور مرنا شروع ہو گئے. ہمارے پاس بھی یہاں پہ کوسچن آیا کہ اب ہم کیا کریں, نیا قربانی کا جانور خرید نہیں سکتے, اور اس طرح کا جب جانور بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ اس کو ذبح کر لیں, یہ تو آج کا دن بھی مکمل نہیں نکالے گا. اور اب ہم اسے ذبح کر چکے ہیں, لیکن قربانی کا نیا جانور خریدنے کی ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے. ہم نے تو اپنی کوشش کر لی, تو اب ہماری قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ مجھ سے سوال پوچھا گیا. تو ظاہر ہے میں نے اس کا جواب دینا تھا. تو اسی کانٹیکسٹ میں گفتگو کر رہا تھا, اور گفتگو کرتے کرتے میں نے لمپی ڈیزیز کا ذکر کیا. پھر میں نے کہا بسا اوقات آپ جانور لے کر آتے ہیں اور راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, جانور جو ہے وہ اتارتے ہوئے زخمی ہو جاتا ہے, یا جانور کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے ان لوڈ کرتے ہوئے, اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے تو وہ جانور میں وہ عیب بعد میں پیدا ہوئے, آپ تو خرید چکے ہوئے تھے, لہٰذا اس عیب کی وجہ سے قربانی خراب آپ کی نہیں ہوگی. اور اس میں نے پھر ذکر کیا کہ بعض اوقات جانور بیمار ہو جاتا ہے, کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ اس کی موت یقینی نظر آتی ہے, ڈاکٹر آپ کو بتا دیتے ہیں, تو پھر اگرچہ عید میں ابھی 2 دن باقی ہوں, آپ اسے قربان کر لیں, اسے ذبح کر لیں, آپ کی قربانی اللہ کے حضور ہو جائے گی. ظاہر ہے یہ ایکٹ آف گاڈ ہے, آپ نے خود سے تو نہیں کیا. البتہ میں نے کہا کہ گوشت پہلے تقسیم نہ کریں, لوگوں کے دماغ میں طرح طرح کی باتیں آئیں گی, آپ اس کو سٹور کر لیں 2 دن کے لیے, اور جب عید کا دن آئے اس دن آپ تقسیم کریں, تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا انہیں نہ ہی پتا چلے. آپ کے 2-4 محلے داروں کو ہی پتا چلے گا نا کہ آپ کا جانور ذبح ہوا ہے, رشتہ داروں کو تو نہیں پتا, بجائے اس کے کہ ساروں کے آگے آپ ڈھنڈورا پیٹے. تو میں نے ایک انٹلیکچوئل اس کا حل پیش کیا اس معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے. تو یہ بالکل بات درست تھی. ان ظالموں نے وہ چھوٹا سا حصہ کاٹا کہ جی عید سے 2 دن پہلے بھی قربانی کر لیں, تو بالکل درست ہے. البتہ گوشت عید والے دن جو ہے وہ آپ تقسیم کریں. آج کل جو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے خصوصاً بڑے جانور کے اندر, جسم کے اوپر بڑے بڑے پھوڑے نکل آتے ہیں, پھر وہ زخم بن جاتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر پیپ پڑتی ہے اور جانوروں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے لمپی سکن ڈیزیز. آپ نے یوٹیوب کے اوپر کافی ویڈیوز بھی اس کے حوالے سے دیکھی ہوں گی, تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. چھوٹے جانور میں تو ابھی یہ بیماری اس طرح نہیں آئی, لیکن اور بیماریاں چھوٹے جانوروں میں آ جاتی ہیں. عموماً جب آپ جانور خرید کے لاتے ہیں تو اس کا ماحول چینج ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بعض اوقات اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, وقتی طور پر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کو ہم ذبح کر لیں. اور پھر ڈاکٹرز بھی اپنی جان چھڑاتے ہیں, بجائے دوائی دینے وہ کہتے ہیں نہیں جی کو لو انو, کوئی پتہ نہیں عید تک کٹتا بھی ہے کہ نہیں, اسے ذبح کر لیں, کوئی پتہ نہیں عید تک چلتا بھی ہے کہ نہیں. یہ بالکل غلط اپروچ ہے. آپ علاج کریں, یہ ایک نارمل تھوڑا بہت بخار ہونا جانور کے لیے نارمل ہے. ظاہر ہے اس کا ماحول چینج ہو رہا ہے, کھانا پینا بھی وہ چھوڑے گا. اب وہاں پہ وہ کھلا زمینوں میں پھر رہا تھا, اب آپ نے اس کو رسی کے ساتھ باندھ دیا ہوا ہے, تو وہ اس طرح تو نہیں بیچارہ آسانی کے ساتھ یہاں پہ گھوم پھر سکتا. تو اس لیے بیماری ہونا یا کھانا پینا چھوڑ دینا یہ کوئی اتنا ایشو نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ جانور کو قربان کرتے ہیں. یہ بالکل غلط اپروچ ہے. علاج کروائیں. آج کل تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا. مہربانی کر کے خریدنے سے پہلے اس اعتبار سے جانور کو ضرور چیک کر لیا کریں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو, ورنہ قربانی نہیں لگے گی. اب آپ خرید کر لے آئے, بعد میں بیمار ہو گیا, یا اسے بچے گھمانے کے لیے لے کے جا رہے تھے اور وہ رسی چھڑا کے بھاگا, کہیں پہ ٹھک گیا. بعض اوقات وہ پل سے نیچے بھی گر پڑتے ہیں. اب پل سے نیچے گر پڑا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اتنا زیادہ زخمی ہوگا کہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں. تو آپ پھر اسے قربان کر لیں عید سے پہلے ہی, آپ کی قربانی ہو گئی, نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے.
اس کے ثبوت میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر سیدنا عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے ایک اونٹنی دیکھی جو ایک آنکھ سے کانی تھی, تو رک گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تو یہ اونٹنی خریدنے سے پہلے کی کانی ہے پھر تو تمہاری قربانی نہیں لگے گی, نیا جانور خریدو. اور اگر یہ اس کے اندر عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر تمہاری قربانی درست ہے. یہ بالکل واضح عبداللہ ابن زبیر کی حدیث موقوفاً سنن کبریٰ البیہقی کے اندر, اس کو سپورٹو المصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبد الرزاق کے اندر امام زہری کا فتویٰ بھی موجود ہے سیم اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ کہ اگر عیب بعد میں پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی درست ہے, اگر وہ پہلے کا تھا تو پھر قربانی درست نہیں ہے. بہرحال یہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کلیئر کٹ بات بتا دی. بس اس میں اب جتنے عیب ہیں, اگر جانور خریدنے کے بعد سینگ ٹوٹا یا وہ بیمار ہو گیا یا وہ لنگڑا ہو گیا یا اسے کوئی زخم آ گیا تو ان تمام جانوروں کی قربانی درست ہوگی. اور اس میں بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن آ جائے تو آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں, اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے. تو آپ بھلے 2 دن پہلے ہے تو ٹھیک ہے, پھر فریج میں رکھ لیں اور قربانی والے دن بانٹ دیں, کیونکہ اگر پہلے بانٹا لوگ کہیں گے پتہ نہیں بیمار جانور کا گوشت ہی دے گئے, یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا. تو پاکستان میں تو آپ جتنا بھونتے ہیں نا گوشت کو, تو عموماً جتنے اس قسم کے وائرسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, الا یہ کہ کوئی کرٹیکل وائرس ہو, وہ بھی ڈاکٹرز بتائیں گے جن کی فیلڈ ہے اس حوالے سے کہ کوئی ایسا معاملہ. عموماً جو عام بیماریاں جانوروں کو لگتی ہیں نا, تو وہ جانور جب آپ قربان کرتے ہیں اس کے بعد گوشت جب آپ پکا کے کھا لیتے ہیں تو بیکٹیریاز وائرسز ختم ہو جاتے ہیں, کوئی ایشو اس حوالے سے نہیں رہتا. یہ اتنے ظالم ہیں, ان کے لیے میں یہی کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین اور لعنت اللہ علی الظالمین. ظالموں پہ بھی اللہ کی لعنت اور ان جھوٹوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں جو یہ ذلت خاری کاٹ رہے ہیں نا, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ انہوں نے علمی جواب دینے کی بجائے اس قسم کے ڈھکوسلے کرنا شروع کیے اور میری لائف کو ونریبل کیا کہ یہ دین کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. میں نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کا جانور بیماری کی وجہ سے قریب المرگ ہو اور ڈاکٹر ڈکلیئر کر دے کہ عید میں ابھی 3 دن باقی ہیں یا 2 دن باقی ہیں, یہ اس وقت تک زندہ نہیں رہے گا, تو اس کو حرام موت تو نہیں آپ نے مارنا, اسے آپ قربان کر لیں اور اس کا گوشت آپ کوشش کریں کہ عید والے دن ہی تقسیم کریں تاکہ کسی اور کو وہاں املاک نہ ہو, اور آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور لکھی جائے گی. اس پہ اجماع امت ہے, کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں کہ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ کیا کتاب و سنت کے خلاف ہے. اگر اجماع امت ہے تو کتاب و سنت سے تو ویسے ہی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, میں دلیل بھی دے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اجماع امت سب سے بڑی خود دلیل ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے. وَلَكِن لیکن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی جو ہے نا وہ پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کو گوشت یا جانور کا خون نہیں چاہیے, بلکہ تمہارا جو دل اپنے رب کے لیے اس شریعت کے عمل کو پورا کرنے کے لیے کمٹمنٹ شو کرتا ہے, تقوی شو کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے. یہ آیت اصل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کسی شخص کا جانور قدرتی آفت کی وجہ سے بیمار ہو گیا یا قریب المرگ ہو گیا اور ابھی قربانی میں دن باقی ہیں اور وہ ذبح کر لے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا گوشت اور خون تو نہیں دیکھنا تھا 10 ذوالحجہ کے دن, اگر وہ ایکٹ آف گاڈ کی وجہ سے پہلے ہی بیمار ہوا اور کسی نے ذبح کر لیا تو اللہ کے حضور قربانی پوری ہو جائے گی. اس کو سپورٹنگ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اگر آپ کا دل اپنے رب کے لیے دھڑکتا ہے, آپ کے عمل کی نیت درست تھی اس حوالے سے کہ میں اللہ کے لیے جانور قربان کر رہا ہوں, اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آئی اور آپ کو پہلے قربان کرنا پڑ گیا تو ظاہر اللہ کے حضور لکھا جائے گا اس کا ثواب. آپ کو نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنے شوق سے خرید سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنی استطاعت موجود ہے, بھلے آپ 2 اور جانور خریدیں. لیکن اگر آپ نے بڑی مشکل سے, جس طرح میرے جیسے لوگ ہیں پورے سال پیسے جوڑ کے ایک جانور خریدا تھا
تو آپ کو گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, امبیرسمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی قربانی اللہ کے حضور لکھی جائے گی. جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے جو اس کو سپورٹیو ہے. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو ہدی کے جانور ہیں جو حج اور عمرے کے لیے صحابہ کرام پیدل اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے, اگر یہ لاغر ہو جائیں یا بیمار ہو جائیں تو کیا ہم ان کو ان کی طبی موت مرنے دیں یا ذبح کر لیں؟ کیونکہ قرآن میں تو آیا ہے کہ ان کو آپ نے ذبح کرنا ہے ان کے مقام پر پہنچا کر, یعنی کہ منا پہ. اس سے پہلے ہی اگر جانور اتنا لاغر ہو گیا سفر طے کر کے یا بیمار ہو گیا تو کیا اب اسے مرنے دیں یا ذبح کر لیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے قربان کر لو اور اس کا خون اس کے پاؤں کے ساتھ ملو اور اس کا ہار بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دو, یعنی یہ نشانی کے طور پر, اور پھر لوگوں کے لیے اس کو چھوڑ دو کہ وہ اس کے گوشت سے نفع حاصل کرے. یعنی اسے تبھی موت مرنے نہ دو بلکہ کسی کے منہ میں ڈال جائے وہ ہدی کا جانور. تو یہ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کی حدیث بالکل واضح بتا رہی ہے کہ آپ جانور کو بیماری کی وجہ سے یا اتنا لاغر ہے کہ وہ اپنے مقام تک نہیں پہنچے گا, یعنی قربانی کا دن نہیں پائے گا, اس سے پہلے ہی مر جائے گا, اگر آپ اسے قربان کر لیتے ہیں تو اللہ کے حضور آپ کی قربانی پکی ہے. وہاں نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نیا جانور خریدو. یہ حدیث اصل ہے, اگرچہ یہ حدیث ہدی کے جانور کے بارے میں ہے جو حج اور عمرے کے موقع پر ہے, لیکن ظاہر ہے اسے ایکسٹراپولیٹ کریں تو ہماری جو عام قربانی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے. اور اس کو کہتے ہیں صحیح والا اجتہاد. یہ جو اجتہاد والی پارٹی ہے نا ہماری تقلیدی, وہ اسی طریقے سے اجتہاد کرتے ہیں. میرا تو دعویٰ ہے اس پہ اجماع امت ہے, اور اجتہاد کرنے کے لیے حدیث بھی میں نے پیش کر دی. اب آ جائیں اس کا جو دوسرا نقطہ ہے جو میں نے اشارتاً ذکر کیا, اس حوالے سے بھی سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. انہوں نے ایک اونٹنی دیکھی عید کے دنوں میں جو کانی ہو چکی تھی ایک آنکھ سے, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کی آنکھ کا یہ عیب تمہارے خریدنے سے پہلے کا ہے تو پھر تم نیا جانور خریدو, اور اگر یہ عیب اس کے خریدنے کے بعد ہوا, یعنی اس کو کوئی چیز لگ گئی, زخمی ہونے کی وجہ سے آنکھ ضائع ہو گئی, تو اب تمہیں نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہی قربانی تمہاری شمار ہو جائے گی. اور اسی کو سپورٹیو مصنف عبد الرزاق میں ابن شہاب زہری تابعی کا قول موجود ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں, بخاری مسلم کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جانور خریدا اور اس جانور میں عیب پیدا ہوا بعد میں, تو اسے اسی کی قربانی کرنی ہوگی, نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر خریدنے سے پہلے اس میں عیب موجود تھا پھر وہ نیا جانور خریدے گا. اسی لیے ہم جانوروں کو احتیاط کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ دوندا ہو, لنگڑا نہ ہو, کانا نہ ہو. وہ سنن ابی داؤد میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام نے کانے جانور کی, لاغر جانور کی, لنگڑے جانور کی, کان کٹے ہوئے جانور کی, سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی کرنے سے منع کیا. وہ الگ سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے. آج میں نے میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کرنا تھا. ہمارے جو حضرت معاذ اللہ ہیں ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی المعروف ناشتے والی سرکار, ان کو یہ تحفہ دینا تھا کیونکہ انہوں نے میرے اوپر پھر سے وار کیا. اور حضرت معاذ اللہ سے میں کہوں گا کہ میں انتظار میں ہوں کہ جو آپ نے وجاہت بھائی کے ساتھ نیو ٹی وی کے اوپر فراڈ کیا تھا کہ انہوں بلاؤ میں انہوں تونا ہے, تو میں تو دھلنے کے لیے تیار ہوں. اور آپ کا کام ہے کہ اب آپ اپنے عوام کو بتائیں کہ آپ مجھے دھونے کے لیے کیوں نہیں تیار, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے خود دھل جانا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ کٹے ہوئے کلپ نہ دیکھا کریں. پہلے چشتی رسول اللہ پارٹی ذلیل ہوئی ہے انہی کٹے ہوئے کلپس کی وجہ سے, پھر تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی ذلیل ہوئی, اب معاویہ رسول اللہ پارٹی یعنی کہ اللہ معافی دے تسی لوگ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی سے بڑھ کر ایک رسول کا درجہ دیتے ہیں. کل تک یہ طلاق کے معاملے میں کہا کرتے تھے ہم نے حضرت عمر کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, ٹھیک ہے, آج تم نے معاویہ کا کلمہ پڑھ لیا. کتنی پستی میں جا کے گرے ہو, تمہارا جملہ تمہارے منہ کے اوپر فٹ ہو گیا ہے. جب انہیں بتایا جاتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کو 3 اسٹیبلش کیا تو کہتے تھے ہم نے عمر کا کلمہ تو نہیں پڑھا ہوا, آج تم نے معاویہ کا کلمہ پڑھ لیا. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. تو ناشتے والی سرکار کو میں یہ وارن کر رہا ہوں کہ یہ جو اس نے میرے ساتھ بے ایمانی والا معاملہ کیا یہ اپنا رجوع ریکارڈ کروائے گا. ادروائز انشاءاللہ تعالی ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ جا کے پی کا آرڈیننس کے تحت
اس کے خلاف مقدمہ کرے گا اور وہ ناقابل ضمانت ہے. جب آپ کسی شخص کو ڈی فیم کریں، اس کا کلپ کاٹ کے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کریں، وہ بات اس نے نہ کی ہو، مولویوں کو تو میں نے نہیں چھوڑنا اس حوالے سے جہاں پہ وہ کوئی اس قسم کی زیادتی والا معاملہ کریں گے. تو اب بھی میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ توبہ اپنی ریکارڈ کروائیں، معذرت کر لیں، تو انشاءاللہ پھر ہم آگے نہیں جائیں گے. البتہ میں تو مستقبل میں بھی علمی روش اختیار کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ جس طرح آپ کے اسٹوڈنٹ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو ہمارا بھی کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح کی حرکت کر دے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ.